کلمہ نصیحت ایک چیز پہلے کہہ دی میں نے، وہ ذہن میں رکھ لی نا، میں بھی سن رہا ہوں۔ وہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، میں دہرا دیتا ہوں۔ مثلا ایک بچے نے، اب میں بچہ بیٹا ہونے کے ناطے کہوں گا نا، اب تو عالم دی عالم ہیں، یہ حیدرآباد سندھ سے، مثلا انہوں نے چائے کا ایک آخری گھونٹ میرا رہتا تھا، میں نے ناشتہ نہیں کرتا ہوتا چائے، تو انہوں نے کہا حضور یہ ایک جو گھونٹ بچ گیا مجھے دے دیں، میں نے دے دیا بیٹے کو۔ پھر ایک شخص نے ایک نوٹ 500 یا 1000 5000 کا تھا، آگے کیا اس پر سائن کر دیں۔ وہ میں نے کہا دیکھو بیٹے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں، اس سمجھنے کے بعد اگر آپ کی طبیعت میں جیسا آئے میں کر دوں گا۔ تو میں نے پھر وہاں نصیحت کی، میں نے کہا یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات دلوں میں چھپی ہوئی محبت اور عقیدت کے عکاس ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہوتی ہے۔ محبت اور عقیدت جائز اور ناجائز تمام مذاہب میں جائز بھی ہوتی ہے اور ناجائز بھی رہی ہے، یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو محبت اور عقیدت کا ہونا اگر جائز ہو تو وہ ایمان کا حصہ ہو جاتا ہے۔ والدین کا ادب ہے، عقیدت ہے، اساتذہ کی ہے، مشائخ کی، بڑوں کی، بزرگوں کی، اولیاء و صالحین کی، صحابہ کرام، اہل بیت عطا، اوپر درجے چلے جاتے ہیں، نیک لوگ، دین کی تبلیغ کرنے والے، عالم، استاد، یہ سارے درجے میں آتے ہیں۔ تو یہ ایک حد ہے، اس عقیدت کا اظہار ایک الگ چیز ہے۔ پھر میں نے سمجھایا کہ اظہار ہر آدمی جو کرتا ہے وہ اپنی سمجھ، اپنی طبیعت، اپنا ذوق، جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے، جو اس کی سمجھ میں آتا ہے اس کے مطابق اظہار کرتا ہے۔ ہر بندے کے پاس علم اتنا نہیں ہے کہ وہ علم کی حدود میں بند رہ کر اظہار عقیدت کرے۔ پھر میں نے صحابہ کرام کی مثال دی، میں نے کہا ایک صحابی آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کے سجدہ کر دیا، دھڑام گر گئے، سجدہ کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں کیا، منع فرمایا، بعد میں فرما دیا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لفظ حرام نہیں ہے مگر شرعاً حرام ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ فرمایا انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، اگر میں اجازت دیتا تو بیویوں کو، شوہروں کے لیے اجازت دیتا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں۔ تو دین ہے، اگر کوئی عبادت کی نیت کر لے تو کافر و مشرک ہو جائے گا، اور تعظیم کی نیت کرے تو فاسق ہوگا، یہ حرام ہے۔ یعنی کسی بھی نیت سے سجدہ اللہ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں، آقا علیہ السلام کے لیے بھی جائز نہیں ہے، تو بس کسی اور کی کیا جواز ہے نا۔ تو میں نے کہا انہوں نے یہ کر دیا، آقا علیہ السلام نے انہوں نے کہا ہم نے دیکھا روم کی سلطنت اپنے بادشاہوں کو سجدے کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں آپ سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ اب انہوں نے ایک اظہار عقیدت کیا، مسئلہ معلوم نہیں تھا مگر جو سمجھ میں آیا اظہار کر دیا۔ اب آقا علیہ السلام کا چونکہ وہ پیغمبر ہیں، ہادی ہیں، انہوں نے روک دیا کہ یہ جائز نہیں ہے، ممنوع ہے میری شریعت، سمجھا دیا۔ میں نے کہا کسی نے کہا جی میں نے بدلہ لینا ہے، قمیض اوپر کر دیں، تو قمیض اٹھایا تو چوم لیا۔ سردیوں میں سخت جاڑا، پانی لے کے کھڑے ہو جاتے فجر کے بعد، ہاتھ ڈبو دیں، ہمارے بچے بیمار ہیں، شفا ہو جائے گی۔ یہ سب عقیدتوں کے مظاہر ہیں، اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے۔ تو میں ان کو یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جن پہ آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمائی وہ جائز کی حد میں آ جاتی ہیں، جس پر منع نہیں وہ جائز ہے۔ مگر میں نے سمجھایا ہر جائز چیز معیار نہیں ہوتا، اصل یہ بات سمجھیں، یہ میں تمہید لا کے تو اینڈ پہ ہر جائز چیز معیار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میری طبیعت اور روش یہ ہے اور علم یہ کہتا ہے کہ جائز پر اکتفا نہ کریں، اونچے معیار کی طرف جائیں۔ جائز کریں گے تو آپ کو گناہ کوئی نہیں، کوئی آپ کو نقد نہیں کر سکتا، تان نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں، اور اس جائز میں اگر نیت اچھی ہے تو اجر اور ثواب بھی بن جائے گا، مگر زندگی میں اسوہ جو بنائیں وہ اعلیٰ۔ پھر میں نے کہا صحابہ کرام میں اگر اس کو فرق کرنا ہو تو خلفائے راشدین کا اسوہ سب سے اعلیٰ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، اور اکابر جج صحابہ کرام جن کو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی صحبت ملی، کثرت کے ساتھ۔ ورنہ تو جب آپ نے خطبہ حجت الوداع دیا تو 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ سن رہے تھے آپ کے، تو صحابی تھے، مگر جن کو کثرت کے ساتھ صحبت ملی ان کا فہم اور اس کا درجہ اور تھا، جنہوں نے 1-2 بار زندگی میں آ کے زیارت کی چلے گئے ان کا فہم اور فہم کا درجہ اور تھا۔ اظہار میں فہم کا دخل ہو جاتا ہے کہ بندے کی کتنی سمجھ ہے، کتنی
نہیں. اور جنہوں نے طویل صحبت اختیار کی ہو وہ اپنے فہم کو فنا کر دیتے ہیں فہم نبوی میں. جو آقا علیہ السلام نے تعلیم دی اس میں اپنی سوچ کو فنا کر دیتے ہیں. تو میں نے مثال ان کو یہ دی کہ زندگی میں ہمیشہ جو وتیرہ ہے وہ اعلیٰ اور معیاری رکھے. آخری بات جو ہمارے ہاں یہ جو مسلکی جھگڑے بھی بہت سے ہوئے ہیں اور فرقہ واریت بنی اور دنگا فساد ہوا، انہوں نے جائز ہمارے ہاں لوگوں نے جائز چیزوں کو جواز کو جائز کو واجب کا درجہ دے دیا اور کسی نے محض جائز کو حرام کا درجہ دے دیا. مطلب حکم نہیں ہے مباح ہے اس نے ان کو حرام بنا دیا. اور بہت سے لوگ ایک امر جائز ہے اس پر منع ثابت نہیں، اس کو اس طرح ڈٹ جانا تلوار لے کر کہ یہ واجب ہوتا ہے جیسے فرض ہے، اس سے تفرقے ہوتے ہیں فرقے بن جاتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہم کرتے ہیں اپنے ذوق کے مطابق، کبھی کر لیتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے، اپنے بطور واجب نہیں سمجھتے. وہ جو نہ کرے گا تو ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو یہ ہو گیا، یہ تو فلاں ہو گیا. یہ تنگ نظری ہے. تو ہمیشہ معیار پہ جائیں اور اعلیٰ طریق پر جائیں. اور آخری بات بیٹے پر اٹھ کے اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندگی میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اخلاص پہ رکھیں، اس میں مخلوق کو شامل نہ کریں. کیا کوئی کام اللہ کے لیے جو کام ہے، کوئی کام جو اللہ کے لیے ہے اس میں مخلوق دور دور تک نظر نہ آئے، وہ ریا بن جائے گی، وہ ریا بن جائے گی. اور کوئی کام جو اللہ کی مخلوق کے لیے کریں اس میں آپ کا نفس میں دور دور تک نظر نہ آئے، آپ معیار سے گر جائیں گے. کن مع الخالق بلا خلق وکن مع الخلق بلا نفس. خالق کے ساتھ مولا کے ساتھ ایسے رہو جیسے مخلوق ہے ہی نہیں، جو کرو اس کے لیے کرو. میرے پاس جی حضرت یہ ایک بڑی دلچسپ بات آ گئی، یہ ہم نے اندر تو نہیں کرنی تھی، اب ان کی نصیحت کے لیے. علماء کرام کا ایک وفد آ گیا میرے پاس، یہ بات 80s کی ہے، 1985 86 87 کے زمانے کی. ان میں کچھ علماء میری ینگ لائف کے میرے دوست احباب یا ملنے والے تھے. اب وہ عالم اور پیر صاحبان ہو گئے تھے. وہ وفد آیا تو مجھے کہنے آپ نے سنی ہوگی یہ بات. تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ فلاں دارالعلوم میں، لاہور کی ایک بہت بڑی جامعہ ہے، تو اس دارالعلوم میں ایک اجتماع تھا، پھر وہاں علماء اکٹھے ہوئے بڑے بڑے اکابر، ان میں اب اکثریت وفات پا گئی، پرانی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا نام لیا بھی، ان کے پاس کوئی اسم اعظم ہے. یہ وہاں اجماع کیا انہوں نے آپس میں. اجماع بھی جیسے ہر گلی کے بعد مولوی صاحبان اجماع کرتے رہتے ہیں، ہر بندہ جو مولوی جو کہتا ہے وہ کہتا ہے اس پر اجماع امت ہے. نہ اس کو اجماع کا پتہ نہ امت کا پتہ، وہ خود ہی امت ہے، خود ہی اجماع ہے، خود ہی دین ہے. جو اس کی نہیں مانے وہی کافر ہے. اس لیے ہم نے جنگ لڑی ہے فتنہ تکفیر کے خلاف ساری زندگی. کسی کا حق نہیں ہے کسی کو کافر بنانے. صوفیاء، ہم صوفیاء کے مشرب کے لوگ ہیں. صوفیاء مسلمان بناتے تھے اور تم آج کافر بناتے ہو. وہ اسلام میں داخل کرتے تھے، تم اچھے بھلے مسلمانوں کو اسلام سے خارج. اس لیے ہم نے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے 35-40 سال جنگ لڑی، مگر اللہ نے کامیابی دی، وہ زبانیں بند ہو گئیں. ابھی پھر کچھ عرصے میں چل پڑی. وہ ہوتا رہتا ہے. اس طرح کی سوچ جو ہے وہ خارجیت کی سوچ ہے، وہ خارجیت کی سوچ ہے. وہ پہلے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے لوگوں میں داخل ہو گئی تھی ایک زمانے میں، اب وہ ادھر ہمارے والے لوگوں میں داخل ہو گئی. برابر ہو گیا کام برابر ہو گیا. مطلب ہے یہ اپروچ خارجیت ہے، خارجیت. اور اعتدال، تواضع، انکساری، وسعت قلبی، نرمی، نفرت کا نہ ہونا، پیار، محبت، یہ دین ہے. کافر غیر مسلم بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے میں جھجک محسوس نہ کرے. فاسق و فاجر گناہگار بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے میں گھبراہٹ محسوس، یعنی دیندار آدمی کوئی دہشت نہ بن جائے اس کے لیے کہ وہ اس پر دہشت طاری ہو جائے.
دیندار آدمی کے پاس بیٹھے تو اس کو انس اور فرحت محسوس ہو. یہ اپنے اخلاق میں رکھیں بیٹے. آپ کے اخلاق اس میں نفرت نہ ہو, گالی گلوچ نہ ہو, ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں. میں اختتام کر رہا ہوں. یہ تو آپ عمل کرتے ہوں گے. پہلے دن کی نصیحت ایسے ہی ہے ہمیشہ. کبھی زندگی میں سمجھیں جو وقت وضو کے بغیر ہے وہ آپ مر گئے, آپ اس وقت زندہ نہیں اس لمحے. یعنی مسلمان بغیر وضو کے یوں سمجھیں کہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ وہ کیسے چل پھر رہا ہے, کیسے کھا رہا ہے, کیسے مل رہا ہے لوگوں سے. وضو مومن کا بیٹے لباس ہے. وضو مومن کا اس سے 60% نماز کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے, اس سے برکت ملتی ہے. وضو سے رہیں. نماز کی, روزہ کی, عبادات کی اور طاعات کی کبھی غفلت نہ کریں. غفلت شیطان کے داخل ہونے کا دروازہ ہے. انہوں نے کہا کہ جا کے پوچھ آئیں کہ کیا اسم اعظم ہے. وہ میرے پاس آ گئے کہ بتا دیں. میں نے کہا اسم اعظم میرے پاس ایک ہے مگر وہ ہے بڑا مشکل, آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا, وہ وظیفہ آپ سے ہوگا نہیں. کہتے ہیں نہیں آپ بتا دیں, ہم وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہمارا تعلق اتنا قریبی ہے کہ ہم یہ راز لے کے آئیں گے. انہوں نے کہا وہ خطاب سے پہلے بھی دیکھتے ہیں, تسبیح ہوتی ہے ہاتھ میں, لب ہلتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں, اس سے تسخیر قلوب ہوتا ہے. ساری رات خطاب کرتے ہیں تو اٹھتا ہی کوئی نہیں بندہ. ہمارے خطاب سننے کے لیے 100 بندہ کوئی نہیں بیٹھتا, ادھر اٹھتا کوئی نہیں, سمندر یہ تسخیر قلوب ہے, اسم اعظم سے کرتے. یہ ان کا مسئلہ تھا کہ معلوم کریں وہ کیا تھا کہ ہم بھی وہ پڑھیں. میں نے کہا ہے میرے پاس اسم اعظم مگر آپ کے لیے ہوگا مشکل. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا بتا دیتا ہوں. اسم اعظم یہ ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے زندگی میں کوئی کام مخلوق کے لیے نہیں کیا, جو کیا اللہ کے لیے کیا. یہ میرا اسم اعظم. کوئی کام جو کرتا ہوں اس میں کسی مخلوق اور کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں, صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں. اللہ کو, میرے اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے, کروں یا نہ کروں, میرا کوئی پیمانہ علاوہ اس کے زندگی میں ہے ہی نہیں. تو میں اس دل میں اللہ کے سوا اور اللہ کی رضا کے سوا اور اس کے قصد کے سوا کسی چیز کو داخل نہیں کرتا. تو جو کرتا ہوں, جو پڑھتا ہوں, یہ جو آپ تسبیح جو پڑھتا ہوں صرف اللہ کے لیے پڑھتا ہوں. اس کے عوض میں اپنے لیے بھی, میں نے آپ کو آپ کی تشریف لانے سے پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ میں 26 سال اپنے شیخ قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین البغدادی کی صحبت میں رہا. میں نے ان کو بتایا 26 سال میں ایک بار بھی میں نے ان سے عرض نہیں کیا کہ حضور میرے لیے دعا فرما دیں. 26 سال میں نے اپنے شیخ سے نہیں عرض کیا کہ دعا کر. میں اپنی زندگی کے معاملات اللہ پہ چھوڑتا ہوں. یہ میرا توکل کا معنی ہے کہ مولا بندے کی بہتری کو بندے سے زیادہ اچھا جانتا ہے. تو میں نے کہا میں اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا, اللہ کی رضا کے لیے. یہ اسم اعظم ہے. اور یہی حضرت ابراہیم بن ادھم نے بتایا تھا. کسی نے پوچھا اسم اعظم, فرمایا تو دل سے اللہ کے غیر کو نکال دے تو جو لفظ پڑھے وہی اسم اعظم ہو, جو چاہو پڑھو اسم اعظم ہو. بیٹے دل کو اتنا خاص کر لیں, خالص, طاہر, ستھرا, اور اخلاق اچھے رکھیں. بیٹے آپ کے اخلاق سے, عبادت سے, وضع قطع سے, تواضع انکساری سے, لوگوں کے ساتھ اخلاص اور محبت سے, پیار سے خوشبو آئے ایمان کی بھی, مسلمان ہونے کی. اور اگر یہ پیدا کر لیں تو سمجھیں آپ منہاج القرآن سے کچھ لے کر گئے, یا آپ کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے اور اس کا کچھ فائدہ پہنچا آپ کو. اگر یہ خوشبو آپ اپنے عمل سے, زندگی اور اپنے برتاؤ سے لوگوں کے ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ اس کو امپروو کرتے رہیں, امپروو کریں. ٹھیک ہے بیٹے, اللہ آپ کو برکت دے. سلام جی. یہ دعا ہو گئی بیٹے. یہ جو نصیحت کی اللہ ہم سب کو اسی کا عامل بنا دے اور آپ سب کو عامل بنا دے. یہ دعا ہے بیٹے, اللہ ہمیں سب کو اس کا عامل بنا دے گا. اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. وفات ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. شفائے کاملہ سے فنڈ آپ کا دوست, اللہ پاک اس کو قبول کرے, برکت دے. آپ سب کی حاجات اللہ پاک قبول فرمائے, مرادیں قبول فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل آپ کو نیکی اور تقوی عطا کرے. اللہ پاک اپنی عبادت, اپنی محبت, اپنی معرفت عطا کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور سچی متابعت, اتباع عطا کرے.
حسن اخلاق عطا کرے، حسن معاملہ عطا فرمائے، نیکی پرہیزگاری اور تقوی پہ رہیں، ہر خیر آپ کا مقدر ہو اور ہر شر سے محفوظ رہیں، اور آپ کے وجودوں زندگیوں سے خیر نکلے اور شر قریب نہ آئے، آپ کی ساری حاجات پوری ہوں۔ اللہ پاک کرم فرمائے، ان کو شفا، صحت، سلامتی، دنیاوی و اخروی ترقیوں کے ساتھ رکھنے میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو